إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز من قائل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز صدر محترم، معزز محترم علماء کرام، اسی طرح سے کچھ کے اس علاقے کے مختلف حلقوں سے، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز محترم علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، مدرسین، اسی طرح سے جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورہ کے قابل عزیز طلباء، دیگر حاضرین، دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور داعی کے اوصاف، دو نکتے اس موضوع کے ہیں، دو پہلو ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دو پہلوؤں پر مختصر طور پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اس لیے نئی گفتگو ہوگی کہ آپ کو بتانا ہے، کیونکہ آپ الحمدللہ علماء، فضلاء، دعات ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کوئی استاذ نہیں، کوئی شاگرد نہیں. یہ مجلس مذاکرہ ہے، مجلس آپس میں مختلف موضوعات کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے، اور ایک دوسرے سے ان معلومات کا تبادلہ کر کے اپنی دعوتی زندگیوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کے مقصد سے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. دعوت اللہ کی اہمیت، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس دعوت کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے. دعوت و تبلیغ کی اہمیت، آج ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کا نام لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جماعت کے سر ہی اس کی ساری خدمات، چلت پھرت دوڑ بھاگ اتنی زیادہ ہے کہ کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا آسٹریلیا، کیا مشرق، کیا مغرب، شمال جنوب، ہر طرف ایک جماعت دعوت و تبلیغ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے. اور شہرت کی صورت حال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس جماعت کے سوا یا اس طبقے کے سوا کوئی نہیں کر رہا ہے. تو ایک بات تو آپ جان لیں کہ جس دعوت و تبلیغ کی بات چل رہی ہے وہ خالص دعوت کی بات چل رہی ہے، جو دعوت اللہ یا دعوت الی سبیل رب سبحانہ و تعالی، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام بلاتے رہے، یعنی توحید خالص کی دعوت. اور اس کے بعد ایمانیات کے باب کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے وہ، اور پھر اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن کریم میں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ آیا ہوا ہے اس کی دعوت دینا، یعنی اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اور ایسے اس کی تبلیغ کرنا، یعنی لوگوں تک اسے پہنچانا. اس کی بات چل رہی ہے.
ورنہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا ان کی دعوت کا اندازہ لگانا اگر آپ چاہیں تو آپ ایک سرسری نظر بھی اگر ڈال لیں گے ان کے نصاب دعوت پر، نصاب تبلیغ پر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دعوت کس بات کی دیتے ہیں۔ دوسری بات، دعوت تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے، دعوت میں تبلیغ میں کوئی فرق نہیں، دعوت بھی، تبلیغ بھی، وصیت بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، اعلام بھی، تواصی بھی، اور اس کے مترادف اور بھی الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، وصیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، اس میں تقسیم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ دعوت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اور تبلیغ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے۔ یہ تفریق کہاں سے لائی گئی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دعوت کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور تبلیغ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ادع الی سبیل ربک بلغ ما انزل الیک من رب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ بلائیے اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، چاہے وہ امت دعوت ہو اجابت ہو، آپ بلائیے ان کو اور آپ پہنچائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں تک۔ کوئی تفریق نہیں، دونوں الفاظ دونوں طبقوں کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصی بالحق کہا گیا، اس لیے اس کو بانٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے لیے پورا قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہم السلام کا مشن۔ کس کا مشن ہے؟ انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ اسی مشن کے لیے آئے کہ اللہ کے بندگان کو، اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی دعوت دیں، بلائیں۔ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے تھے۔ اتنا بڑا عظیم الشان کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہوا تھا۔ اس کی اہمیت کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ریا ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کی حرمت کا، ان کی شناعت کا، ان کی قباحت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کے لیے، فلاح کے لیے، حصول جنت کے لیے۔ اس لیے یہ بڑی ہی اہمیت کی چیز ہے کہ اس دعوت کے کام سے اللہ کے بندوں کو جنت کی راہ ملے گی، اللہ کے بندے جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی، کیا؟ حدیث تو لمبی ہے، اس کا وہ ٹکڑا آپ کے ذہن میں بار بار رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا آخذ بحجوزکم وانتم تتقحمون فی النار۔ لوگو، تمہاری کیا حالت ہے، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں۔ کس چیز سے؟ جہنم میں مت کودو، جہنم میں مت داخل ہو جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کود کر کے جہنم میں داخل ہونا چاہتے، تم جہنم میں کودنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمریں پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، شرک سے اور اس کے اجزاء سے، اس کے انواع و اقسام سے، اس کی ذریت سے، اس کی قباحت سے تمہیں
آگاہ کر رہا ہوں، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ بلاغت کا بڑا عظیم الشان انداز ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرے جنت میں داخل ہونے سے۔ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے، داخل ہونے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی انکار کرنے والا ہے۔ یہ بلاغت کا انداز ہے، بلاغت کا انداز۔ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے انکار کرنے والے۔ جنت سے انکار کون کرے گا بھائی؟ یعنی یہ کردار ایسا ہے جو انکار کرنے والا کردار ہے، یہ انداز۔ ایسے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اچھا، دوسری بات تو یہ ہے کہ اس سے جنت ملے گی، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یعنی جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کے غضب سے بچنے کا یہ بہترین راستہ ہے۔ اچھا، دعوت اللہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات اور بہت زیادہ بنیادی، وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ یہ اس امت کے بپا کیے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اتنی اہمیت ہے اس دعوت کی کہ ہمارا خصوصی مشن ہے، ہمارے وجود کا، ہمارے بپا کیے جانے کا، ہمارے اس دنیا میں قائم کیے جانے کا، پیدا کیے جانے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور خود ایمان کی راہ پر قائم رہیں گے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہیں، کیونکہ ہمیں اصل جو گفتگو کرنی ہے وہ دعات کے اوصاف کے سلسلے میں کرنی ہے۔ دائی، سب سے پہلا دائی کون ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلا دائی کون ہے؟ رب ذوالجلال نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، یدعو الی دار السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ دار السلام، سلامتی والے گھر، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ جنت کی طرف بلا رہا، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ کیسے بلا رہا ہے؟ ایسے بلا رہا ہے، اللہ نے جنت بنا دی، جہنم بنا دی، جنت میں داخل ہونے کے لیے اسباب بنا دیے، جہنم سے بچنے کے لیے اسباب بنا دیے، اس کے لیے کتابیں اتار دیں، اس کے لیے رسولوں کو بھیج دیا، اس پر، اس مشن پر، دعوت تبلیغ کے مشن پر اجر و ثواب کا وعدہ کر دیا۔ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مغفرت کی دعوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت کی، سلامتی کے گھر کی دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا لمبا سلسلہ جو آیا، ان میں سب سے پہلے دعوت کا کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام یا آدم؟ نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ یہی سب سے زیادہ یعنی مثبت اور کہہ لیجئے مستند جواب ہے اس کا، اس معنی میں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، لیکن کسی قوم کی طرف بحیثیت پیغام بر نہیں بھیجا ہے۔ اول رسول بعثہ اللہ الی الناس، سب سے پہلے رسول جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے
سب سے پہلا رسول بنا کر کے بھیجا اپنی قوم کی طرف. بہرحال نوح علیہ الصلوۃ والسلام دائی ہیں، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسول کی لمبی فہرست. بہرحال بات یہ کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ مشن بڑا مقدس مشن ہے، لیکن مقدس مشن کو مقدس رکھنے کے لیے اسی مقدس راہ پر چلنا ہوگا جو راہ اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں بتلائی گئی ہے. تبلیغ کے نام سے سب سے زیادہ چلت پھرت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اسی بات کو سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں. کیا نبیوں کا کام ہے یہ؟ دعوت کس کا کام ہے؟ تبلیغ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ نبیوں کا کام ہے، رسولوں کو کام ہے. رسولا مبشرین و منذرین، رسولوں کا کام ہے. ہم جو لوگ کر رہے ہیں کس کا کام ہے؟ رسولوں کا کام ہے. اب یہ کام تو رسولوں کا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اسے بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. نبیوں کا کام ہے جب نبیوں کی راہ پر چل کر کے آدمی اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے. میرے بھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے علم پہنچائے جاتے تھے. انبیاء اور رسول کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا تھا. اللہ عز و جل اپنے انبیاء کو، رسول کو آگاہ کرتا تھا، بتلاتا تھا وحی کے ذریعے سے. جو کچھ بھی اللہ کی بندوں تک پہنچانا ہے وہ پیغام نبیوں تک پہنچتا تھا مختلف شکلوں میں. اچھا، اب وہ علم کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کیا کرتے تھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے. بے شک کام تو نبیوں والا ہے، لیکن آپ اس نبیوں والے کام کے کام کرنے والے جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک محض دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بغیر علم کے دعوت، بغیر ہدایت کے دعوت، بغیر روشنی کے دعوت کیسے ممکن ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذرہ بھی اپنی طرف سے اپنی قوموں کو نہیں بتایا کرتے تھے. ایک حکم بھی رب ذوالجلال کی وحی کے بغیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں روا نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے. میرے بھائیو، اور ہم اور آپ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جانتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی جی سے کچھ نہیں کہتے. جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. تو اب یہ بات جو ہے نا، یہ حقیقت سے پرے ہے. اتنی بات ٹھیک ہے، دعوت، تبلیغ، وصیت، اعلام، نصیحت، یہ سب کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ انبیاء کا مشن ہے، اور اس جماعت کے یہاں امر بالمعروف تو ہے لیکن نہی عن المنکر ان کے اصولوں سے خارج ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تو نہیں تھا. انبیاء کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول کے بارے میں مبشرین و منذرین، رسولوں کو بھیجا جو جنت، اللہ کی مغفرت کی بشارت دینے والے بن کر کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے والے بن کر کے آئے تھے. انکار منکر کو اصول سے ختم کر دیا گیا. آدھا مشن رسالت کا، نبوت کا، میرے بھائیوں، ختم کر دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس جماعت کے جو مدعوین ہیں وہ آپ کو نماز میں حاضر ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، مجلسوں میں اپنی بیٹھتے ہوئے مل جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ منکرات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. یہ بات اس لیے آپ کے سامنے عرض کہی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور اس طبقے کے لوگ آپ سے مل کر کے یہ بات کہتے ہیں. آپ لوگ اہل حدیثوں کے یہاں دعوت کا کام نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ اہل حدیث دعوت کا کام نہیں کرتے. آپ کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے. آپ ہمارے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے.
آپ کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہم دعوت دینے والے بنیں گے، ورنہ ہم دعوت دینے والے نہیں قرار پائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، کم صحیح لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی خالص دعوت، نبی کی سنت کی خالص دعوت ہونی چاہیے، حق ہونا چاہیے۔ ایک بات حق ہو، اسے پہنچایا جائے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ آدمی بہت کچھ دوڑ بھاگ کرے، بہت کچھ چلت پھرت کرے اور اس کے اندر حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ ہو، آمیزش۔ اور یہ نقص، یہ خلل اس وقت خاص طور پر دنیا کے جتنے فرقے اسلام سے نسبت رکھنے والے ہیں ان سب کے یہاں مشترک ہے کہ ان کے یہاں کچھ حق ہے، بہت کچھ باطل کی ملاوٹ اور آمیزش۔ ہمیں یہ امتیاز بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پاس حق کا نصاب ہے، حق کا مشن ہے، اور حق کے اصولوں کے ساتھ ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑا امتیاز ہے، اور پوری دنیا کے سارے فرقوں، سارے طبقوں میں امتیاز حاصل ہے اہل حدیثوں کو، علماء اہل حدیث کو، اہل حدیثوں کے مدارس کو، اہل حدیثوں کے ممبروں کو، اہل حدیثوں کے مساند کو، اسٹیجوں کو، ڈائزس کو اس بات کا امتیاز حاصل ہے کہ واحد جماعت ہے دنیا کے اندر جو خالص توحید کی دعوت دے رہی ہے اور شرک کی تردید کر رہی ہے، بلا کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے خالص سنت کی دعوت دے رہی ہے۔ سنت کے مقابلے میں بدعات، خرافات، اوہام، ایسے ہی احوا، ان تمام چیزوں کا کھل کر کے رد کرنے والی جماعت اگر کوئی ہوئی زمین پر ہے پورے طور پر اپنے مشن کے ساتھ، ہدف کے ساتھ، تو وہ جماعت اہل حدیث امتیاز ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، بہرحال ہمیں جو اصل بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دعات اللہ کے اوصاف کیا ہیں، دائی کے اوصاف کیا ہیں۔ ایک شخص دائی ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کی صفات کیا ہوں، اس کی خوبیاں کیا ہوں، اس حوالے سے وقت کے مطابق 2 3 4 باتیں 6 باتیں جو بھی اجازت دے گا وقت، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرنی۔ ورنہ دعات کی صفات بہت سارے ہیں، اوصاف جو ہیں دائی کے بہت سارے ہیں۔ اگر سارے اجزاء پر گفتگو کریں تو بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ان ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے، چند موٹی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دائی کے اندر جو صفت پائی جائے وہ ہے اخلاص کی صفت پائی جائے۔ دائی کو کیا ہونا چاہیے؟ دائی اللہ ہونا چاہیے، دائی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا ہو۔ ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اور بلائیے، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، الی اللہ، الی سبیل ربک کی کیا ہے سب؟ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمت اللہ علیہ، مجدد الدعوت السلفیہ، کتاب التوحید کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے آیا۔ وہ اپنے کتاب التوحید میں شروع کے ہی باب میں، ایک سے دوسرے باب میں، تیسرے باب میں غالباً ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہیں دنیا میں ایسے لوگ، ایسے طبقے جو اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی اپنے جھنڈے کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی فکر اور رائے کی طرف بلاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ آپ کو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی راہ کی طرف بلائیے۔ تو اپنے مقصد کی طرف نہیں بلانا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات، اللہ کی جنت، اللہ کی جہنم سے دور ہونے کی دعوت۔ ہمیں اس بات کا کی دعوت دی جا رہی، اخلاص، مخلص ہونا چاہیے، اللہ واسطے،
اللہ واسطے اب اس حوالے سے تو ہیں بہت ساری باتیں، اور الحمدللہ سب علماء ہیں، فضلاء ہیں، آپ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری تفصیلات میں جائیں. وہ ساری آیتیں جو اخلاص سے متعلق وما امروا ہے کہ نہیں، انما الاعمال سب ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو قرآن کریم کی مقدس آیات میں آئی ہوئی ہے سیرت، اس پر ایک نظر ڈالنا چاہیں. ما اسألکم علیہ من اجر، امت کے لوگوں یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسے مان لو. آپ سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، آپ ہمیں کچھ نہ دیں، بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ پیغام آپ تسلیم کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت آپ مان لیجیے. میں آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مزدوری کا، بدلے کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا بدلہ، میرا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. اس میں پیغام ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت کے ساتھ دعوت دیں، اللہ کے لیے دعوت ہو. اور اخلاص کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آج بہت سارے مسائل بھی دعات کے سامنے ہیں، مادی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، گھر کے، خاندان کے، انسانی بشری ضروریات کے مسائل ضرور ہیں، لیکن بات یاد رکھیں اس میں آسانی، فراوانی، تنگ دستی، خوشحالی برداشت کر لیں. اس مشن کو ریاکاری، دنیا داری کی گندگی سے کسی بھی صورت میں اسے آلودہ نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ مشن انبیاء کا ہے، یہ مشن رسولوں کا ہے. تو کیا صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ انبیاء دعوت دیتے تھے، آپ بھی دعوت دے رہے ہیں؟ مشن ہے، مشن راستہ ہے رسولوں کا، نبیوں کا. یعنی اس پورے راستے میں جتنے مسائل انبیاء اور رسول نے برداشت کیے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس میں آسانیاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دشواریاں، مالی تکلیفیں، معاشی تکلیفیں، سماجی تکلیفیں، ہر طرح کا ٹارچر، بدنامیاں، شکایتیں، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، سب کچھ ممکن ہے اس کے اندر. انبیاء کی سیرت، انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. یہ معنی ہوتا ہے کہ نبیوں کا مشن ہے، نبیوں کا، رسولوں کا مشن ہے. یہ مطلب صرف نہیں کہ بلاتے تھے تو ہم بھی بلائیں. بقیہ بلانے کے بعد کیا ہوتا تھا، بلانے کی راہ میں کیا ہوتا تھا، قوم کا رویہ کیا ہوتا تھا، مخالفین کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، کیسے کیسے مسائل سے انبیاء کو گزرنا پڑتا تھا، یہ سب کے ساتھ میں انبیاء کا راستہ ہے یہ. اسی لیے ہم تو امت ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا تفہیم کا موضوع ہے، یہ کوئی خطاب کا موضوع نہیں ہے، اس لیے چند باتیں بہت اطمینان سے ہم آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی رہنمائی فرمائی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آپ تشریف لائیں، ساری انسانیت کے سردار، آپ کی دعوت پر، آپ کی نبوت پر نبوت کا خاتمہ، آپ کی امت پر امتوں کا، انسانیت کا خاتمہ. اس کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی. نحن الآخرون السابقون، ہم آئے ہیں بعد میں لیکن سب سے پہلے رہیں گے، گواہی دیں گے. میرے بھائیوں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی صبر سے کام لیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر سے کام لیا ہے. کیا پیغام ہے اس کے اندر، کیا پیغام ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ کا جو مشن ہے رسالت کا، نبوت کا، اس کے اندر یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ آپ کو قوم سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دائی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے بلکہ وارث ہے کہ نہیں ہے؟ وارث. اسی اخلاص کے جذبے کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہوگا. باطل پر خاموش رہنا بالکل نہیں ہے، حق گوئی سے چپ رہنا بالکل نہیں ہے. حق گوئی سے خاموش ہو جائے، باطل پر زبان کھولنے سے سکوت اختیار کر لیں تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟
اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم نے کسی مصلحت کو مقدم کیا ہے، اس لیے اس مصلحت کی بنیاد پر حق بولنے سے خاموش ہیں، اس مصلحت کی بنیاد پر باطل کے خلاف زبان کھولنے سے سکوت اختیار کیے ہوئے۔ بالکل مناسب نہیں ہے، طریقہ درست نہیں میرے بھائی۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کے للہیت کے ساتھ اب اللہ کی توحید، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، جو سلف کا راستہ گزرا اس سے پہلے صبح میں، اسی راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ راستوں کے خلاف امت کو بتلانا ہے کہ یہ راستے انحراف کے، شرک کے، کفر کے، بدعات کے، نفس پرستی کے راستے، یہ ہمیں بتلانا ہے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دائی کے اوصاف میں دوسرا وصف ہے علم کے ساتھ دعوت دینا۔ علم والا ہونا چاہیے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کا دعوت کے میدان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا جو سب سے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، علم کے بغیر دعوت، کم علمی کے ساتھ دعوت، غلط علم کے ساتھ دعوت، باطل معلومات کے ساتھ دعوت، سنی سنائی باتوں کی دعوت، روایتی دعوت، قومی دعوت، خاندانی دعوت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ علم کے بغیر دعوت ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا، نبی کو حکم دیا، آپ یہ پیغام دنیا کے سامنے پیش کر دیجیے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ اللہ کے نبی آپ اعلان کیجیے، بولیے، کہیے، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی اترنے والی کتاب، اللہ کی طرف سے اترنے والی سنت، یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اعلی بصیرہ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بصیرت علم و زیادہ، علم اور علم کے ساتھ دعوت کے اصول و ضابطے، اس کے پہلو، مخاطب کے حالات، قوم کے حالات، ماحول حالات، بیہ کیا ہے، کلچر کیا ہے، سامنے والے پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، کس تہذیب و کلچر کے، ساری چیزوں کا دراسہ اگر ہو کتاب و سنت کے نصوص اور اس کے دلائل کے علم کے ساتھ، تو علم و بصیرہ، علم اور بصیرت، بصیرت کے ساتھ میرے بھائیوں آگے کیا کہا؟ آنا ومن اتبعنی، میں بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور میرے پیروکار بھی یہ کام کرتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے غالباً مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے، اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے، کہ اگر ایسے ہی دعوت دیتے ہیں، کیسے؟ الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی جھنڈا، کوئی بینر، کوئی فکر، کوئی جماعت پارٹی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، اور علم کے ساتھ بلاتے ہیں، تب تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں، ورنہ انہیں اللہ کے نبی کے متبعین میں سے ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے کبار علماء کا، ائمہ کا استدلال ہے۔ آیت کریمہ صریح ہے کہ میرے جو متبعین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو یہ نہیں کرتے میرے متبعین میں سے نہیں۔ سچے متبعین کی پہچان یہ ہے، اللہ کی طرف بلائیں، علم کے ساتھ بلائیں۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی بات کیا ہوئی؟ علم کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے، علم کے ساتھ دعوت دینا ضروری۔ اب یہ مسئلہ تو بہت پیچیدہ ہے اس وقت۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلا علم، اچھا، بلا علم دعوت دینے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بڑھتے۔ پہلا بتاؤ کہ علم پہلے ہے کہ دعوت پہلے؟ علم پہلے، علم کے بعد ہی دعوت ہے، علم کے بعد کچھ اور ہے، پھر دعوت ہے۔ علم ہے، عمل ہے، پھر کیا ہے؟ دعوت ہے۔ باب العلم قول قبل القول والعمل، امام بخاری کا یہ ترجمۃ الباب ہمیشہ ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس بات کا بیان کہ علم بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے، بولنے اور
عمل کرنے سے پہلے علم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد عمل کا مرتبہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں 2-3 پہلو خاص سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے بعد ہی دعوت ہے، علم حاصل کرو، عمل کرو، پھر اس کی دعوت دو، علم، عمل اور اس کے بعد اس کی دعوت، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جو بات بتانی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اب ہم جو دعات اللہ ہیں، خاص جو ہم نے مدارس سے علم حاصل کیا، جامعات سے ہم نے سرٹیفکیٹ شہادہ حاصل کیا، ہم نے پڑھا اور میدان عمل میں اتر گئے۔ شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے اہل علم کی خدمات کا، اس کے اندر تدریس ہے، تعلیم ہے، مسند درس ہے، ایسے اس کے بعد امامت ہے، خطابت ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، ردود ہے، رد باطل وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم لوگ جو داعی کے مشن پر ہیں، دعات، تو اب یہ ہم جان لیں کہ دعوت کا جو کام ہے علم کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مدرسے سے علم کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جانے کی شرط لگائی جا رہی ہے، نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں کنجی ہے، کنجی ہے علم کی جو ہمیں دی ہے ہمارے اساتذہ نے، مشائخ نے، ہمارے ملک کے جماعت کے مدارس نے، یہ میرے بھائیوں یہ اسباب فراہم کیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ لیکن اب ہم جب میدانی دعوت میں ہیں تو ہمیں مستقل علم کی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ مستقل کیا کرنا ہے؟ علم کی راہ پر چلنا، علم حاصل کرنا ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ ان سارے پہلوؤں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ داعی کے لیے چاہیے کہ اعلیٰ بصیرہ دعوت دے، تو وہ علم حاصل کرتا رہے، قرآن کا علم، سنت کا علم، سلف کی سیرت کا، صحابہ، تابعین، امت کے علماء، ائمہ کا، جن کی زندگیوں کا علم حاصل کرے، علم حاصل کرتا رہے۔ توحید کا علم ہے کہ نہیں؟ توحید کے دلائل، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے عبادات کے مسائل، اس کے اندر جتنے شرک کی قسمیں ہیں سب کی سب اچھی طرح سے ازبر کرے۔ یہ ہم دعات کی ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدہ علم حاصل کریں۔ ہمیں آیتیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم کوئی عقل پرستوں کی ٹولی تھوڑی نہ ہے کہ ہم خالی ترجمہ کا حوالہ دیں گے، کسی آیت کا، حدیث کا مفہوم بیان کریں گے، نہیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے اختصار کے پس منظر میں یا کسی تقاضے کی بنیاد پر، وقت کی قلت کے پیش نظر کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے ایک آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، حدیث رسول کا خلاصہ یہ۔ لیکن آدمی، میرے بھائیوں، عالم، طالب علم، داعی کا کام کیا ہے؟ اسے نصوص یاد ہو، دلائل یاد ہو، قرآن، سنت، اقوال سلف یاد ہو، اس کے ساتھ وہ کیا کرے؟ اپنی مضمون کو مدلل کرے۔ اور معذرت کے ساتھ معاف کرنا اگر بات تلخ ہو جائے، عام طور پر امامت کا جو منصب ہے نا، اس میں یہ حقیقت میں پیچیدگی ہے۔ میں اپنے تمام ان احباب سے، بزرگوں سے، نوجوان ساتھیوں سے جو امامت کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، بہت مقدس مشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر امامت کرتے رہے اور زندگی بھر ممبر سے امت کو دعوت دیتے رہے۔ اس سے اچھا مشن اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے اچھا مشن؟ میرے بھائیوں، تو ایک تو اس کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ اسے سعادت سمجھیں اور ذمہ داری ادا کریں۔ امامت کے سلسلے میں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام کیا ہے؟ گارنٹر ہے، امام ضامن ہے۔ کس کی ضمانت ہے اس کے پاس؟ لوگوں کو ٹائم سے نماز پڑھائے گا، صحیح نماز پڑھائے گا، سنت کے ساتھ پڑھائے گا، ممبر پہ کھڑا ہوگا تو وہ اللہ کی توحید، نبی کی سنت، دلائل، حوالوں کے ساتھ سلف کے راستے پر چل کر کے اس کی وہ تعلیم دے گا، تاکہ لوگوں کی نماز بھی درست ہو، لوگوں کا عقیدہ بھی صحیح ہو، لوگوں کا عمل بھی صحیح ہو، لوگوں کے اخلاق بھی صحیح ہو، لوگوں کا رہن سہن، زندگی کے ہر گوشے میں ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ اس کام کے لیے امام ضامن، ذمہ دار ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امامت کے منصب پہ جو لوگ ہیں ان کے یہاں عام طور پر یہ شکایت پائی جاتی ہے، یہ گجرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، شہر بمبئی اور اطراف اور کہیں بھی اکثر عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ علم کا شغل کم ہو جاتا ہے، جبکہ وقت اور فارغ البالی بہت زیادہ رہتی ہے۔ بہت وقت ہوتا ہے ائمہ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ اگر اپنے وقت
کو सही अंदाज में मुरत्तब करें तो बहुत अच्छी तरह से इल्म को ताजा रख सकते हैं, इल्म से अपने आप को खूब खूब आरास्ता कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमतौर पर देखा जाता है किताबों से शगफ कम हो गया, कोई मजल्ला उठा करके किसी मजमून को पढ़ करके कोई खुतबा दे रहा है। ये आम शिकायत है, आम शिकायत है। आप ही ना समझे कि आप सामने बैठे तो आप ही से कहा जा रहा है, नहीं, इमामों की बात हो रही है। और ऐसे ही इधर उधर आजकल तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बाज अइम्मा खुतबा मिंबरों पर आने के बाद ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली 4-5 खबरों का खुलासा पेश कर रहे हैं। भाई वो वायरल हुआ है तो वो आपने देखा है तो क्या हमने नहीं देखा है? सबने देखा है। हो सकता किसी ने ना भी देखा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ। आपको लगा कि बहुत अहम बात किसी ने शेयर कर दी तो आपने उसको मिंबर पर ला करके पेश कर दी। तब तो आपसे पहले इमामत का मनसब तो मीडिया वाले कर चुके, फैला चुके हैं उसको सारे लोगों के सामने। यह बहुत अजीबोगरीब बात है। यह जिम्मेदारी से मेरे भाइयों कह लीजिए कि जिम्मेदारी में कोताही का नतीजा है। इमामों के लिए हमारे जो असातिज़ा मदीना यूनिवर्सिटी में दावत का सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे वो कहा करते थे इमामत खिताबत, खासतौर पर अब खिताबत की बात चल रही है, खिताबत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि वो जब मिंबर पे खड़ा होता है तो एक हफ्ते के बाद अपनी मस्जिद के हाजिरीन, मोहल्ला, इलाका, कौम, कबीला और या मीडिया आजकल है, इस पे जो कुछ फितने हैं, जो कुछ मसाइल हैं, जो कुछ इन्हिराफात लोगों के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में इस खुतबे के अंदर लोगों को आगाह करे। ये फितना चल रहा है, ये इन्हिराफ चल रहा है, ये कोताही चल रही है, समाज में ये बुराई चल रही है, समाज में फराइज को पामाल किया जा रहा है, मुनकरात की फिजा बढ़ती चली जा रही है। ये सारे लोगों को एक आगाह करने के लिए जुमा क्या है? ये इज्तिमा है हफ्ते का। और हम जो इज्तिमा बनाते हैं, ऐलान करके लाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्तावारी इज्तिमा को दीन के फराइज में शामिल कर दिया है। तो क्या ये इधर उधर के मैगजीन और अखबार का खुलासा पेश करने के लिए? मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इमामों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस बात का पाबंद करें। कसरत से मुताला होना चाहिए। पूरे हफ्ते जुमा का खुतबा देकर के आप फारिग हो गए, उसी की शाम से आप अगले जुमे के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। दलाइल नोट करें, किताबें पढ़ें, दलाइल नोट करें, हवाले नोट करें, उसकी तफसीर देखें, हदीसों की तशरीह देखें, उम्मत के बड़े उलमा की ऑडियो वीडियो शुरू को भी पढ़ें और सुने, और अपनी बात को ठोस और मुदल्लिल अंदाज में ला करके अवाम उन्नास की रहनुमाई करने की कोशिश करें। एक आम शिकायत है कि अइम्मे मसाजिद मुताला करने, किताबों को पढ़ने में सुस्ती और काहिली का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत खतरनाक मसला। इसका मतलब यह है कि आपने उम्मत के हवाले, उम्मत के तय इतने बड़े मिशन के सिलसिले में वो जिम्मेदारी अदा नहीं की जो करना चाहिए। दूसरी बात इसी इल्म के हवाले से एक मसला यह है, अभी तो दावत के बाब में एक पहलू इमामत खिताबत का आ गया, अब इसी से आप जोड़ लीजिए स्टेज के मुकर्रिरीन का मसला है ना। खिताबात जो करते हैं, छोटे खिताबात, मसाजिद के दुरूस हैं, मुहाजरात हैं, जुज़वी छोटे पैमाने के या बड़े पैमाने के, इन सब के बारे में भी आपको इस बात का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि अमानत है। सब की जिम्मेदारी है कि इल्म की रोशनी में पूरी तैयारी के साथ अपने मौजू को अवाम के सामने पेश करना है, क्योंकि आपको अवाम बैठ करके सुन रही है। आपके सामने 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म से हजारों लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। आपने इसमें कोताही की तो न जाने कितनों की के तई जो आपकी जिम्मेदारी बन रही थी, आपने उसमें सुस्ती और कोताही, काहिली से काम लिया, आपने उस जिम्मेदारी को नहीं अदा किया। तीसरी बात जो है वो ये है इस हवाले से कि इल्म का जब मसला आता है तो हमने शुरू में अर्ज किया इस गुफ्तगू, इस नुक्ते पर बात करते हुए कि इल्म का सोर्स क्या है, इल्म का सोर्स क्या है। अब ये फितना तो बहुत ज्यादा आम है, बहुत सारे जुहला का फितना, मुतालिमीन का फितना, इल्म के दावेदारों का फितना, बगैर इल्म के अलग अलग मैदानों के लोगों का स्टेज पकड़ लेना, माइक पकड़ लेना, है ना, मीडिया के प्लेटफार्मों से अपने आप को आलिम, दाई, फाजिल बना करके अवाम के दरमियान मुतारफ करने का फितना जो चल रहा है।
ایک تو عدم علم یا کم علمی، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ان منہج کا فساد، عقیدے میں فکر میں انحراف والے لوگ بہت پاپولر ہیں میڈیا کے پلیٹ فارم پر. عوام تو ان کو بہت سنتی ہے، افسوس کی ہمارے بعض طلبہ اور علماء بھی ان کو فالو کرتے ہیں. بھائی یہ سچائی ہے کہ نہیں سچائی ہے؟ آپ کو اس بات کا صحیح اندازہ لگانے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے گریبان میں مجھ کو آپ کو سب کو جھانکنے کی ضرورت. ایسے کتنے لوگ ہیں میدان کے اندر جو میڈیا کے پلیٹ فارموں پر سب سے زیادہ نمایاں رہتے ہیں. آپ نے میڈیا کا صفحہ کھولا تو آپ کو سب سے اوپر کے جو نام دکھائی دیں گے وہ اکثر جہلا، غیر علماء، آؤٹ سائیڈرز اور فاسد منہج والے لوگوں کو آپ پائیں گے. الگ الگ موضوعات پر 2 منٹ کی کلپ، 4 منٹ کی کلپ اور بہت زیادہ زرق برق ہے نا ٹائٹل کے ساتھ. اب عوام تو کل انعام، لیکن ہمارے طلبہ بھی، ہمارے علماء بھی کیا کرتے ہیں؟ داعی حضرات، علماء دعات کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی ان کو سنتے ہیں. اب کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ماتم کی بات ہے کہ اب یہی رہ گیا ہے کہ ہمارے علماء طلبہ بھی ان جاہلوں کو فالو کریں، یہ علماء کی رہنمائی کریں گے. ان جہلا سے ہم علم حاصل کریں گے، کیا پائیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو کہاں سے دے گا؟ نہیں ہے اس کے پاس تو کہاں سے آپ کو دے گا، ہم کو دے گا؟ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو اب یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میڈیا کے ان جہلا سے، ان غیر منہجیوں سے بہت زیادہ ربط. ایک دائی کا کام یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ کتابوں سے مضبوط کریں، علماء سے مضبوط کریں. ہر صاحب علم، ہر امام، ہر خطیب اپنے سے بڑے علم والے سے رابطے میں رہے. اپنے جو علم کے مراجع ہیں، جو سورسز ہیں، کتابیں، کتب تفاسیر، کتب احادیث، کتب شروع، کتب عقیدہ، ان کو براہ راست پڑھے اور وہاں سے علم حاصل کر کے، وہاں سے تیاری کر کے میرے بھائیو علم اور دعوت کا کام کرے. یہ ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. اب اس کام کے لیے اگر آپ کو میڈیا کے راستے سے کوئی مرجع تلاش کرنا ہے تب آپ میڈیا کا راستہ اختیار کریں. چاہے وہ قلم کا میڈیا، قلم کا مرجع ہو، کوئی پی ڈی ایف میں کوئی کتاب ہو کسی مکتبے سے آپ کو حاصل کرنی ہو تو آپ تلاش کر لیجئے. کسی صاحب علم کے درس کو سننا ہو تو آپ سن لیجئے. کسی کی آڈیو شرح آپ کو سننی ہے، شیخ صالح فوزان ہے اور دیگر علماء آپ کو سننا ہے تو آپ ان کو سن لیجئے. یا اپنے علماء ہندوستان کے الحمدللہ ایک اچھی کبار علماء کی الحمدللہ ٹیم ہے جو ہماری رہنمائی کرتی. اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی سورس پر رہیں، کتابوں اور علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. میڈیا پر ڈیپینڈ ہونے کی کوشش نہ کریں. میڈیا سے اتنا رشتہ جس کے ذریعے سے آپ اسی اصل نقطے پر فائدہ اٹھا سکیں. نمبر 2 یہ ہو گئی بات علم کی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں ہم کو، آپ کو بہت زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہے. صبر اور تحمل کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ جوڑ لیں، یعنی مدعوین کے ساتھ نرمی کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے. دعوت دینا نرمی. اب یہاں ایک بات اچھی طرح سے آپ جانیں، ایک غلط فہمی کا ازالہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف آپ بلائیے حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے ان سے بحث و گفتگو کیجیے. اب حکمت سمجھ رہے ہیں نا حکمت کیا ہے؟ اب حکمت کی تعریف تو بہت باریک باریک علماء نے کی ہے. اب اس کا معنی کر لیا جاتا ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ. یہ سب معنی اس کا کیا جاتا ہے. حکمت کا معنی لوگ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ نرمی کی جائے. ہر جگہ کیا کی جائے؟ ہر جگہ نرمی کی جائے. یہ معنی حکمت کا نہیں ہے. ہر جگہ نرمی، اگر ہر جگہ نرمی ہے تو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، کیا ہر جگہ نرمی کا ہی پہلو ہے؟ کہیں نرمی ہے، کہیں گرمی بھی ہے،
کہیں ترہیب ہے کہیں ترغیب ہے تو کہیں ترہیب ہے. سخت لب و لہجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے باتیں بیان فرمائی. اس لیے حکمت کا معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ نرمی, بلکہ حکمت کا معنی کیا ہے؟ الشدۃ فی موضع الشدہ واللین فی موضع اللین. نرمی کی جگہ نرمی اور شدت کی جگہ شدت. اس سے پتہ چلا کہ شدت بھی ہے دین کے اندر. کہاں ہے شدت؟ جہاں شدت کی ضرورت ہو. اب بدعت کو آپ کس طرح پیار سے بولیں گے بتائیے؟ حرام کیا نہیں کہیں گے اسے؟ شرک کو کیا آپ کیسے پیار سے بولیں گے؟ کیا آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے؟ آپ بدعتیوں کے خلاف, آپ مشرکین کے خلاف کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں, کیا آپ نہیں کہیں گے کہ مشرکین کا انجام یہ ہے, بدعتیوں کا انجام یہ ہے؟ تو جہاں شدت ہے وہاں شدت, جہاں نرمی چاہیے وہاں نرمی. نرمی کی جگہ نرمی اختیار کرنا اور شدت کی جگہ شدت اختیار کرنا, یہ ہے حکمت. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نرمی ہونی چاہیے وہاں نرمی کرنے کا حکم دیا. وَقُولَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جا کر کے فرعون کے پاس کیسے بات پیش کرو؟ قَوْلًا لَيِّنًا, نرم بات کرو, نرم بات کرو. تو وہاں نرمی کی جگہ تھی تو اللہ نے نرمی کا حکم دیا, ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعوت کے مسئلے میں بار بار صرف لوگ نرمی کا پہلو لاتے ہیں. بالکل نرمی مطلوب ہے, نرمی مطلوب ہے, اور جہاں ضرورت ہو سخت لب و لہجے کی قدر سخت لب و لہجہ بھی استعمال کیا جائے, لیکن نرمی ہو کہ سختی کا مقام ہو. بد زبانی بد کلامی کی گنجائش نہیں ہے. بد زبانی بد کلامی پھوڑ پن اور پست لب و لہجہ, اس کی ہرگز کوئی گنجائش, گالی گلوچ کرنا, اول فول کرنا, اس طرح کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. دائی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہاں یاد رکھیں, زبان سخت نہیں ہونی چاہیے, زبان بھوڑی نہیں ہونی چاہیے, زبان کڑوی نہیں ہونی چاہیے. شدت اور ترہیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی گالی گلوچ پر اتر آئے. بہرحال داعیوں کے لیے بہت سارے اوصاف ہیں, داعیوں کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ایک جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ داعی اللہ کو ہمیشہ اپنے مخاطبین سے, مدعوین سے گھل مل کر رہنا چاہیے. کٹے کٹے رہنا, کبر کا رویہ, انانیت کا رویہ ہے نا, اور بالکل طرفوں کا برتری کا تعلی کا رویہ, یہ انسان کی دعوت میں بہت زیادہ نقصان دہ کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دائی کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے مخاطبین سے گھل مل کر رہنا, کلوز ہو کر کے رہنا چاہیے, ایک دوستانہ ماحول میں اس طرح سے رہنا چاہیے. انانیت نہیں ہونی چاہیے. کوئی اگر سوال بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, ملاقات بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, بیٹھ کے کسی مسئلے پر استفسار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. فون کرنا چاہے تو کون اٹھائے گا فون؟ سیکریٹری اٹھائے گا. ہاں, اس کی بات آپ سے نہیں ہو سکتی ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو جس سے لوگ گھلتے ملتے ہوں, مانوس ہوتے ہوں, اور جو لوگوں سے مانوس ہوتا ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ من یألف و یؤلف, جو معلوف ہوتا ہو, جو الفت رکھتا ہو, لوگ اس سے الفت رکھتے ہوں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. انانیت, کبر, تعلی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تواضع ہونا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے خود ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سبھی احباب کو, علماء کو, دعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت میں جو انبیاء, رسول, دعات کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اوصاف سے متصف ہونے, آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.